یہ بات کر کے ختم کر دی کہ اگر فرض میں بھی حضور کا خیال نہ ہو تو میری نماز بھی حجاب اور میرا قیام بھی حجاب. دسو یار فرض تو ہوئے جڑا کسے حالت وچ بھی ادا ہو جاندا تے ووٹ وچ حضور دا خیال نہ ہوئے ووٹ ادا ہو جاندا. اگر ووٹ الیکشن میں حضور دا نہ ہوئے الیکشن ہو جانا نہیں ہوندا. ملکوکا صاحب الیکشن تا ہوندا جدو حضور دا نہ بلند ہوئے حضور دا پرچم لے کے میدان وچ نکلیا جائے. اور اسی دسن واسطے آیا انہاں طاقتاں نوں جڑیاں ظاہراً تے پوشیدان کہ تگڑے ہو جاؤ لبیک والے میدان وچ اور جڑے کہنے نسی بدماشاں میں کہا بدماشاں نو بیخ کے تاسی اور مزید گرم ہونے ہیں. جڑا بدماشی کرن واسطے بدر میں ابو جہل آوے ساڑھے بال انہوں لمحہ پاک رکھ دیں دیں. ساڑھے بال معاذ تے محبت انہوں لمحہ پاک رکھ دیں دیں. ساڑھی تاریخ پوچھنی ہوئی نا تو سومنات کو پوچھی اسیوں نہیں جڑے میدان چھڑ کے نس جائیے سانو 16 نہیں 17 حملے بھی کرنے پہن اسی سومنات توڑ کے چھڑ دیا. اور میں ان معاشرے دے تمام سومنات رو کہنا کہ تگڑے ہو ذرا جناب ڈنڈ بیٹھ کر لا کے رکھو. محمود غزنوی دے غلام آگئے اور جناب محمود غزنوی دے وارث آگئے اور ایوبی دے وارث آگئے اور جناب عبدالی دے وارث آگئے اور غوری دے وارث آگئے. تگڑے ہو کے بیٹھو. تو سب بڑی بدماشی کر لئی 75 سال اسا بڑا توڑا چو سن لیا اپنے تے پرائے پڑھ کے تو سب پاکستان نو خوب لٹ لیا قوم نو خوب لالچا دیتیاں. اور انشاءاللہ حضور دے غلامن اور اے او غلامن جڑے دشمنہ دا خون چوسا لالیں اور اے خون پینا پسند کر دیں. اے یاد رکھنا ساڑھا الیکشن پٹھے آتا کھیلے پٹھے آتا اسی الیکشن نو الٹے بازو دا کھیل سمجھ دیا. ساڑھا اصل میدان تا اے وے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مانے گئے. اور ساتھی کہہ رہے سن کہ رات دا کافی سارا پیر گزر چکیا پتہ نہیں ہوتے کی ماحول آئے گا. میں باول نگر آلے ہو تو آنو کہنا تسی رات 1:30 بجے تک ساڑھا انتظار کیتا میں راتی 2 بجے تک تواڈی فتح دا انتظار کراں گا. بس ایک پٹی چلن دی دیر ہے کہ راشد ملکوکا صاحب ہزارہ دی لیڈ نہ جت گئے میں گڈی باول نگر پا دے میں اور انشاءاللہ پھر اس دن رستے جتنا ٹائم نہیں لگے گا پھر اس دن تجھے ساڑھی آنیاں بیکھنا. ملکوکا صاحب نو لے کے بابا جی دے مزار تے جاواں گے کہ جناب تسی آکھیا سی نا ساڈے تے قرض باقی اس اسمبلی جس تے ختم نبوت دے قانون وچ ترمیم کیتی گئی اس اسمبلی دا بوا ملکوکا صاحب ٹھوکر نہ کھولن واسطے آ گئے. اور یہ صرف میں گلہ نہیں کر رہا تو سن کمپین شروع کی تھی سی میں نو دائے بائے اگو پچھوں اپنے پرائے مبارکباد دین لگ پیسے کہ جی باول نگر تا تسی لے گئے ہو. اور ایک گل ہے کہ رات دیکھ نہیں اگلے دن دیکھ نہیں اگلی رات 1 بجے بھی بیٹھنا پوے اپنے ووٹ تے پیرا دینا اور این ڈٹ کے پیرا دینا کہ ہر پولنگ سٹیشن تے پتہ لگے کہ بابا رضوی دے شیر بیٹھے اور ہر پولنگ سٹیشن تے پتہ لگے کہ جناب سرور شاہ خود بیٹھا غلام عباس فیضی صاحب خود بیٹھے احمد شاہ خود بیٹھا راشد ملکوکا وٹو خود بیٹھا ہر پولنگ سٹیشن تے. ایسے انہوں نے سمجھ آنے ہاں جی پیر صاحب بننے والے خود بیٹھے ہر پولنگ سٹیشن تے پتہ لگنا چاہیے ہر پولنگ سٹیشن تے جناب ہے سارے چمکتے ہوئے بزرگ بیٹھے اور انشاءاللہ 17 دن ہے توڑے نال موجود ہوں گے انشاءاللہ میدان میں. پیر صاحب کی ذرا زیارت کرا پہ چھٹو.
پیر صاحب تو ہنو مبارکباد دینے آئے سیٹ تو آڑی انشاءاللہ اور جنا ڈاکو ڈاکا پانا آئے گا اندھا ہاتھ ہے تو نہیں ہے تو مڑ کے رکھ دے لیا تو کیونکہ ساڑھے بابا جی دس کے گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور جناب پاکستان کی ترقی کے خواب دکھانے والے آج ڈالر کو 200 پر لے گئے عالمی سطح پر عالمی منڈیوں پر پچھلے 15 سے 17 دن ہو گئے ہیں تیل سستا ہو چکا ہے بلکہ آج 18واں دن تھا لیکن الیکشن میں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ جناب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 16 کی رات کو یا اگلی رات جو آنے والی ہے اس رات کو تیل سستا کریں گے میں نے کہا قوم اب ان چیزوں سے گزر چکی ہے تم تیل سستا کرو یا مہنگا کرو قوم تمہیں تیل دے گی انشاءاللہ اور وہ جو خدائی لہجے میں باتیں کرتے ہیں اور جناب دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ جن کی زبانیں مقدس شخصیات کے بارے میں پھسلتی ہیں میں انہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں تمہیں غلط فہمی ہے کہ یہ چار وہ جناب تمہارے پٹاخے دیکھ کر بھاگ جائیں گے ہمارا قائد وہ قائد ہے کہ جس کے سامنے نعرہ لگا تھا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا جی نے فرمایا چلیو قدم بدانا لے ہو دین اسا حضور دے ناتے گردنیں بدائی ہو یار اور 17 دن تسی اس طرح نکلنا کہ جناب ہر چیز تسی گھروں نکلو تے لوگ ایک کہیں کہ جناب اے الیکشن بن میں ہو گیا اے الیکشن تحریک لبیک پاکستان دا ہو گیا اور کسے ظالم کے سامنے او خواہ پوشیدہ ہوئے یا ظاہری ہوئے اور او کسے بھی حلیے چوئے ان دی گل نو تسی جناب نہ سننا اپنا حق لینا انشاءاللہ اور حق بڑا ڈٹ کے لینا انشاءاللہ تسی دیکھیا سانو دھمکیاں دین والے کہتے سن کہ یہ لاہور نہیں یہ کراچی ہے میں کہا یہ کوئی اور نہیں ہے لبیک والے ہیں اور 17 دن تو مسلسل عالمی منڈی تیل سستا ہو چکیا انہوں نے تیل سستا کرنے واسطے کل یا پرسوں کی رات رکھی ہوئی اتنے بڑے بدماشن کہ قوم نو مہنگی چیزاں صرف اپنے مفاد اور ووٹ دی خاطر دے رہے ہیں میں کہا موٹ تو تانوں لبنا نہیں قوم تانوں ٹھینگا دے گی انشاءاللہ ٹھینگا اور ایک پتر وزیر اعلیٰ بن گیا ایک پیو وزیر اعظم بن گیا اور پتر تے پیو کہنے ہیں جناب اسی اور پتر سبھاڑے نہیں جا رہے ہیں کپڑے آج میں کہا تیرا پیو وزیر اعظم نہیں سکندر اعظم بھی ہوئے ساڑھی اس ٹھوکر دے اور کہنے جی لبیک والے نون سے مل جائیں گے لبیک والے وہ جنون خون سے مل جائیں گے میں کہا لبیک والے کسے نہ نہیں ملنے لگے تسی اپنی صلاح کر لو ٹائم نہ کر لو ہاں جی کیونکہ توڑا ان بیڑا ختم ہونا نا انشاءاللہ اور اس ملک کے اندر سورج نظام مصطفیٰ دا طلوع ہوئے گا انشاءاللہ اور اس ملک کے اندر سورج انشاءاللہ ان حضور دے دین دا طلوع ہوئے گا کیونکہ تسی 75 سال تو اس قوم دے ہوتے بڑے ظلم کر لے اس قوم نو بڑی جگہ بیچیا کدی چک کے امریکہ دے کے بیچیا کدی رشیا دے کے بیچیا کدی چائنا دے کے بیچیا کدی نیٹو دی غلامی دے توق گاڑے چھپائے اور او آگئے غلام جنہوں نے کسے نو نہیں منیا صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا اور انہوں دا کسے دا نعرہ نہیں کوئی کہندا جناب عمران آیا کوئی کہندا زرداری آیا کوئی کہندا جناب نواز آیا کوئی کہندا شباز آیا کوئی کہندا فنا آیا اسی کہنے کوئی بھی نہیں آیا تو رٹو حضور محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا. اور ساڑھے کارکنان اور ساڑھے ذمہ داران نال گل کرن تو پہلے 100 باری سوچیا کرو. ہاں اسی ظالم بھی نہیں کہ اسی ایڈے کمزور بھی نہیں کہ اسی مظلوم بن جائیے. ہاں اسی ظالم بھی نہیں تے مظلوم بھی نہیں. اگر کوئی ظالم ساڑھے سامنے آ جائے تو پھر اسی کی کرتے ہیں, ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. ساڑھے سامنے کوئی جناب ماڑا لسا کمزور آ جائے اسی اس دے سامنے رسول اللہ دے جمال دا مظہر بن جانے ہیں. اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. پھر کوئی ساڑھے سامنے ظالم بن کے آ جائے پھر اسی وزیر آباد تک ہر شاید نولت کے رکھتے ہیں. اور تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے. ساڑھوں نہ چھیڑو, ساڑھے نال گلہ نہ کرو, ساڑھوں متھا نہ لاؤ. اور وہ دوسرا پھر کے گلی گلی تباہ, کدی اسلامی ٹچ دے ناتے, کدی جناب کیڑے ناتے, کدی کیڑے ناتے. وہ کہنے نا بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. اے تا میرے رب دیے قدرتان کہ جنہیں جنہیں حضور دے ناموس رسالت دے نال بے وفائی کی تھی. ایک نو اقتدار دیتا, اس نو اقتدار کو تھلے لا کے ذلیل کیتا. باقی جڑے اس ٹائم گونگے شیطان پڑھ کے بیٹھے رہے جنہیں کوئی اقتدار واسطے گنتی پوری ہو گئی, ناموس رسالت بل پیش کرنے واسطے گنتی پوری نہیں ہوئی, رب نے انہوں نے اقتدار دے ہوتے بٹھا کے ذلیل کر دیتا. اور جڑے کہنے سنے بڑے تجربہ کارن انہوں نے دسو کہ ڈالر جناب 200 تو اسے چلا گیا. وہ ہو روڑ گے جنہوں نے ڈالرہ دی پوجا دی شوق ہوئے گی, سانو کسے دی شوق نہیں, نہ کسے دے بات دیکھ دیا. اسی کہنے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر. اسی ہو نہیں ہیں ساڑھے تبٹے ہو سن کہ جناب صحابہ کرام نے حضرت شرحبیل بن حسن دی قیادت میں ایک قلعے دا محاصرہ کیتا. وہ قلعے دا محاصرہ جب کر لیا تے لوگوں نے پتا کہ مسلمانوں میں ضمیر فروش, کشمیر فروش اور ہمشیر فروش ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. لیکن انہوں نے پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں دی ماما نے محمد بن قاسم نو پیدا کیتا, مسلمانوں دی ماما نے صلاح الدین ایوبی نو پیدا کیتا, مسلمانوں دی ماما نے محمود غزنوی جیسے رجال پیدا کیتے, مسلمانوں دی ماما نے شہاب الدین غوری جیسے رجال پیدا کیتے, اور مسلمانوں دی ماما نے احمد شاہ ابدالی جیسے رجال پیدا کیتے, اور مسلمانوں دی ماما نے غازی المدین جیسے جنے پیدا کیتے, اور مسلمانوں دی ماما نے جناب ممتاز قادری جیسے رجال پیدا کیتے. انہوں نے خبر نہیں سی صحابہ کرام نے ایک قلعے دا محاصرہ کیتا تے حضرت شرحبیل بن حسن دی قیادت وچ اے جڑا کفر ہے نا اے ہمیشہ سازشاں کردا, اے میدان وچ آ کے کبھی اسلام نال مقابلہ نہیں کر سکتا. جدوں میدان لگدا تو پھر جناب بٹ کے اندر کمرے وچ کہندے آؤ جی مذاکرات کرو. میں کہا سی تانوں پہلے تے کہندے سی مذاکرات کر لو, جدوں محمد عربی دے غلام میدان وچ آ جان پھر کائنات دی کوئی شے انہاں دے سامنے ٹک نہیں سکدی. اور جتھے تہاڈیاں ٹیکنالوجیاں ختم ہوندیاں لبیک والےاں دا جذبہ اوتھے اگوں شروع ہوندا. حضرت شرحبیل بن حسن نے جدوں اس قلعے دی محاصرہ کیتا تے وہ پادری آ گیا. انہوں نے کہا ضرورت نہیں مسلمانوں نال لڑن دی, مسلمانوں نال لڑن دی ضرورت نہیں, انہوں دے خلاف سازش کرو. انہوں نے کہا کی وہ پادری آ گیا, انہوں نے بڑے سیانے آ گئے, سارے مفکر اور تھنکر جڑے آج کل ساڑھے تھنکر بہ کے قوم نو ایتھے تک باڑ کے رکھ چھوڑیا, قوم نو IMF دا غلام بنا کے رکھ چھوڑیا, قوم نو جناب عالمی بینک دا غلام بنا کے رکھ چھوڑیا, قوم نو جناب UNO دے کے کدی چائنا دے کے بیکاری بنا کے رکھ چھوڑیا. اے ساڑھے سارے تھنکر کروڑوں روپے تنخواہ لینے والے تو پتہ ہی نہیں کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنا, اور انشاءاللہ اس ملک دی بہتری اور اس ملک دا عروج اسے نظام نال ہوئے گا جڑا ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے کے گئے. وہ پادری آ گئے, انہوں نے کیا مسلمانوں نو میدان شکست نہیں دیتی جا سکتی. انہوں نے کہا سازش کرو, جس طرح آج کل دی جدید سازش ہے کہ RTS بیٹھ جائے گا. میں کہا ہو تو آٹا RTS بیٹھا تو لبیک والے انشاءاللہ ایسا کھلوڑ گے کہ تو آٹا RTS اور
وہ چلن دے قابل نہیں یا پھر وہ اس طرح چلے گا جس طرح حق کے چلن دا بالکل. اور انہیں سازش کی تھی انہیں کیا قلعے دے اندر جتنا کچھ سونا چاندی جواہرات ہیں وہ سارا کچھ لد کے نا کسی گھوڑے خچر تے مسلمانوں دے لشکر اندھیری رات ویلے بھیج دیو. جدو لشکر پہنچے گا مسلمان آپس سے لڑ کے مر جان گے. جدو لشکر دے اندر رات میں انہوں نے خچر روانہ کر دیتا کہ صبح دی پو پھٹ رہی سی. حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ خود لشکر دی رات کی حفاظت کر رہے سن. کمانڈر وہ نہیں ہوتا جڑا اندر سکرینہ تے بڑھ کے بیٹھے اور قوم نو آکھے کہ تسی باہر نکلو میں تو انو جناب سکرینوں تے خطاب کریں گے. قائد وہ ہوتا جڑا ان میدان قائد وہ نہیں ہوتا جڑا کہے کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے. قیادت تعاون دی علامہ اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے, جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی شان پہ چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. جو اندر بیٹھ کر کہے کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے. میں تجھے بتاتا ہوں ادھر وہ بابا جی کی فوٹو لگی ہے, وہ بابا جی کی فوٹو لگی ہے. قائد اس کو کہتے ہیں. قائد میں بتاتا ہوں کس طرح کہتے ہیں. میاں والی روڈ پر بابا جی جا رہے تو پیچھے سے کسی نے ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی. بابا جی نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک. جب اس نے گاڑی روکی بابا جی نے دروازہ کھول کے ٹانگیں باہر نکالی. فرمایا ادھر کیوں فائرنگ کر رہے ہو؟ خادم حسین رضوی مجھے کہتے ہیں. ادھر آؤ. اور جن کا ہتھکڑیاں نام سن کر اور جب چھاپے بجے اور جناب اندر واش روموں اور کچنوں میں چھپے ان کو کیا پتا ہو کہ میدان میں کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے. اور جناب جو اے سی والے کمروں سے نکل کر اے سی والی گاڑیوں میں اور پھر جناب کنٹینروں میں بند ہو کر اور پھر پروٹوکولز کے ساتھ آئے اور پھر پروٹوکولز کے ساتھ جا کے کوئی جناب جاتی اپنا میں جا کے سو جائے اور کوئی جناب ادھر بنی گالا میں جا کے سو جائے اور کوئی کہاں جا کر سو جائے, کوئی جناب بند کمروں میں اور جناب بلاول ہاؤسوں میں جا کے سو جائے. انہیں کیا پتا ہو کہ غریب کی رات فٹ پاتھ پہ کیسے گزری ہے؟ انہیں کیا خبر ہو جنہوں نے سردی اور گرمی کے موسم کھڑکیوں سے انجوائے کیے ہوں؟ پتا اس کو ہے جو اپنی قوم کے ساتھ رہتا ہے. پتا اس کو ہے جو اپنی قوم کے پسینے کو بہتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے لہو کا قطرہ اس پسینے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے جو میرے ملک کے مزدور کا بہ رہا ہے. وہ ہے قوم کا صحیح لیڈر اور وہ ہے قوم کا درد رکھنے والا. ان کو کیا پتا ہو. اور جو جناب اپنا قوم کا مال لوٹ کر سرے محل بنائے اور جناب لندن میں اپارٹمنٹس خریدے اور سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ بنائے, انہیں کیا پتا ہو کہ قوم اپنی 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کر رہی ہے. ان کو کیا پتا ہو کہ یہ قوم کتنی مشکلات سے گزارا کر کر اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے اور اپنی کتنی جناب آسائشیں اور حالات کاٹ کر اپنے ملک کو ٹیکس دے رہی ہے, اپنی بجلی کا بل ادا کر رہی ہے, اپنی پانی کا بل ادا کر رہی ہے. ان عیاشوں کو کیا پتا ہو. ادھر آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. اقبال کہتا نا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہنا یورپ کی کا لا کے نہیں, IMF کو جا کے نہیں, یورپی یونین کو جا کے نہیں, امریکہ دے کے لمبے پہ کے نہیں, فرانس دے کے لمبے پہ کے نہیں, انڈیا دے کے لمبے پہ کے نہیں. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا پہلے میدان لانا پیدا پھر ہونا کی یہ فضائے بدر پیدا کر. تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اقبال کہتا پہلے لا تو صحیح, پھر رب کہتا 1000 فرشتے نہ, 2000 فرشتے نہ, 4000 فرشتے نہ. پھر رب کہتا پریشان نہ ہوئی انی ماں کو میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو رب ساڈے نال ہے اور تحریک لبیک پاکستان دا اپنے رب اور رسول تے بھروسہ. اس نے کارکن تو لے کے اتنے تک آخری بندی تک رب تے بھروسہ.
اور جڑے کہنے کہ جناب یہ فلاں کے کہنے پر اور فلاں کے آنے پر میں کہا آ جاؤ میدان گل کر لینے کون کس سے کہنا لیا ووٹ دی عزت تو سا لے لئی وزارت عظمیٰ ووٹ دی عزت دے بدلے ملنی سی او تا نعرہ کیا گم ایک آیا سی کہنا میں تبدیلی لاؤں گا تبدیلی گم اور رات نو کہنا کہ جناب ایبسلوٹلی نوٹ اور سویرے کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں میں کہا ہے محمد عربی دے غلام کر سکتے ہیں کہ ہاں اسی امریکہ دے خلاف اسی ہر اس طاقت دے خلاف جڑی اسلام سے خلاف ہے ہر اسی اس قوت دے خلاف جڑی ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف بری سوچ رکھتی اور ہر اسی اس دے نالا جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا با اور حضرت شرحبیل بن حسنہ خود پیرا دے رہا ہے اس قلعے دا اور اتنے خچر پہنچ آیا جدو خچر دیکھا نا تو خچر قریب آندا گیا جدو حضرت شرحبیل بن حسنہ نے اس خچر کی اگو بات پکڑی تو دیکھا اس تے سونا اور چاندی اور جناب جواہرات لدے ہوئے کہ آپ مسکرا کے کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول کا دشمن اب ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے آپ نے اس خچر دا منہ موڑیا تے واپس اس نے پیچھے ڈنڈا لایا وہ واپس قلعے دی طرف چلا گیا جدو قلعے دے اوتے وہ پادری کھڑے سن اس انتظار وچ کہ ہونے مسلماناں دیاں تلواراں آپس وچ ٹکراندیاں ہونے مسلماناں دیاں جناب ساری چیزاں آپس وچ ٹکران گے لڑ پین گے سونے اور چاندی دے خلاف جدو انہوں نے اسی طرح لدے ہوئے خچر واپس آنے دیکھا نا تو کہنے لگے انہوں نے کیا آسمان دے تھلے زمین دے ہوتے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس دے نبی نے انہوں نے اکھاں وچ سونا اور مٹی برابر کر دیتا ہوئے اے گمدان اور اے کہنے جی وہ بڑا دیانتدار ہے نیچے بددیانتی ہوتی رہی ہے میں کہہ ادھر آتے نو سنائیے جدو پرنالے تو پانی صاف اترے نا تو تھلے پانی صاف آندا جے پرنالے تو گندہ اترے تو تھلے کدی پانی صاف نہیں ہویا اے پرنالے گندے لگے ہوئے ہیں اے پرنالے امریکی لگے ہوئے ہیں اے پرنالے جناب یورپی لگے ہوئے ہیں اے پرنالے جناب انگریزی لگے ہوئے ہیں اے پرنالے جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹا دے لگے ہوئے ہیں جس دن محمد عربی دا غلام بہ گیا نا اور دسے گا کہ کشمیر تک پھٹے آتا کھیل ہے بابا جی کہتے سنو کشمیر لینا کوئی مشکل کام ہے غوری بار کٹو ابدالی بار کٹو شاہین بار کٹو خالد بار کٹو فرمایا سارا کچھ بار لے آؤ تے میری ویل چیئر رکھو آگے جب شام تک اگر کشمیر فتح نہ آیا تھا ساڑھا نام بدل کے رکھ دینا اور بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل پڑھے لکھے جاہل جنہوں قرآن دا نہیں پتا ہو کیڑا پڑھے لکھا جنہوں حضور دے فرمان دا نہیں پتا ہو کیڑا پڑھے لکھا اور کہنا جی ہم یورپ سے اکانومی پڑھ کے آئے ہیں میں کہا 75 سال تو تائی بڑی بیٹھی جے کسے رابطے رسول دے نظام نو پڑھنے والے دے ہاتھ آ جاندی تو تم دستا اس اکانومی میں نے کہنا جی آپ کا اکانومی پلان کیا ہے میں کہا 2 حرفی پلان ہے پہلے یہ دسو کہ اس اکانومی دے ہوتے سب نالو وزن زیادہ کس دا وہ کہتے جی سوچنا پڑے گا مطلب ایکسپورٹ کا میں کہا جاہل ایکسپورٹ کا نہیں ہے سود کا ہے سود کا اس اکانومی میں سب سے زیادہ وزن سود کا ہے کہتے جی اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد کہتے جی امپورٹ کا ہوگا میں نے کہا جی نہیں اس اکانومی میں دوسرا وزن ان عیاش حکمرانوں کا ہے جن کے لیے 2-2 ہزار ارب روپیہ بجٹ میں پاس ہوتا ہے وہ 10% اشرافیہ کا ہے جس نے اس ملک کو چونکوں کی طرح چوس کے کھا لیا ہے کہتا ہے پھر میں نے کہا ان دونوں کو نکال دو تم تو جناب خسارے کی بجائے منافع میں جاتے ہو سالانہ یہ ہے پاکستانی بجٹ سود نکال دو اشرافیہ کی عیاشیاں نکال دو تو آپ تو منافع میں جاتے ہو یہ قوم ابھی قربانی کی ہے کسی نے وزیر اعظم سے کچھ مانگا ہے اچھا ہے 10,000 چاندہ کیے میں تو کہنا ہے کسی دن قافلہ بنا کے نا کراچی تو چلیے سارے 2-2 ہزار جمع کرو انہوں نے واپس کر کے آئیے نہیں جناب اور کسی لندن تو آئے ہو ایک بڑا براج چلا گیا تسی بھی تشریف لے جاؤ آؤ تھے جا کے بیٹھو باقی زندگی گزارو اے ملک ہونا انشاءاللہ حضور دے غلام لے لیں اور چلا بھی لیں گے انشاءاللہ جس 75 سال ظلم دا نظام چل سکتا تو حضور دا نظام کیوں نہیں چل سکتا اسلام ہر زبانہ پھل دیندہ 28-27 ملکوں دی فوج مل کے آئی اور ٹوٹی کلاشنکوف پیرچ جناب کینچی چپرانے انہوں نے شکست دیتی کہ نہیں دیتی اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی بہت مار مسلمان کی خاصیت یہ ہے اقبال کہتا کہ اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ
یہ کوئی اور گل کرے نا تو اندر فتوہ لگ جائے. اقبال کہنا اللہ کو پامرتی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اے ابلیس ہے اے شیطانی طاقتاں جنہوں جناب ڈرانیاں کدی کلیکشن نال، کدی فور شیڈول نال، کدی ہتکڑیاں نال، کدی جیلہ نال. اور میں کہا نہیں، ساڑھے بڑے سارا کچھ گزارا ہے اور گزارے انہیں نہیں آئے. کہنے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر دو اور بھی کھل کے لو. صرف فور شیڈول، صرف ہتکڑیاں، صرف جیلہ. اور میں کہا لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اور جناب جیل سے جا کے اسیوں نہیں کہ جنہ دے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جانے، اسیوں کے قفص میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا. سادہ ہوتے بھی سفر جاری رہا، قفص میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جواں ہمارا. اسیوں اے مشق سخن جاری ساڑھے بڑے. وہ کہنے جی آزادی دی جنگ لڑنی. میں کہا نچن والے دی بالا نے نکل جی آزادی دی جنگ لڑنی. آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے جنہوں نے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 تک آزادی دی جنگ لڑی، جنہوں نے بڑیاں نے اس پاکستان بنایا. اے سارے غداراں دی اولاد اے جدہ پچھلا پڑھون کے دیکھو جڑے جاگیردارن یہ سارے انگریز دے نوازے ہوئے، یہ سارے جناب اس یورپی اسٹیبلشمنٹ دے نوازے ہوئے آج ساڑھے ہوتے مسلطن اس ملک دی وزارت خارجہ تک پہنچے، وزارت عظمیٰ تک پہنچے، صدر دی سیٹ تک وہ جناب انگریزی سامراج دے لوڈے وہ پہنچے ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے. اور یہ یاد رکھنا ساڑھے بڑے ہو سن جنہوں نے 300 ایک دن پھانسیاں دے جھولے جھولے، لیکن انگریز دے کے سر نہیں جھکایا بلکہ کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو، اور ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. لیکن اے شکایتہ ایک دن میں نکل جانیاں جناب انہوں نے ہتکڑیاں لگیاں. وہ کہتے ہیں ہماری صلح ہو رہی ہے. میں کہا ہے کبھی باطل نہ بھی صلح ہوئی؟ باطل بھی کوئی صلح ہونے والی چیز ہے، نظریہ بھی کوئی بیچنے والی چیز ہے. کیوں ہے سارا کچھ؟ اے تحریک لبیک دے کارکنان جیلہ میں جا کے شہید کروا کے، ایک بھائی شہید ہو کے دوسرا پھر جناب میدان عمل، باپ شہید ہو کے بیٹا نہ چل رہا. اس دی وجہ کی ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. اور منشرہ بعد آلے ہو اجے تاسی ہر شاہ پلٹ نہیں تسی تھک گئے ہو. نعرہ لائے بسے ہوں کہ بھارن نگر چاہ گیا. کہ کوئی بدماش رہ تو نہیں گیا، دسو انہوں ہی پھڑ کے باہر لے کے. ہوئے اللہ دے بندے حضور دے غلام آگے کون ٹک سکتا؟ حضور دے غلام تا جناب 313,000 لمحے پاک رکھتے تھے. یہ تا جناب ٹینکاں کے تھلے سر دینا رہے، انہاں دے جذبے نہ نہیں لڑیا جا سکتا. افرادی قوت مانا ہی نہیں رکھتی ساڑھے. اور الیکشن رہی گل جے